جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب و ہوا، نہریں، چشمے اور جنت کا رزق۔ کھانے پینے کی تفصیل سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جنت میں ہر وقت انسان کو کھانے پینے کا کام ہوگا، بلکہ اس کی مصروفیات اور بھی ہوں گی۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملنا، سیر و تفریح، دعوتیں، پکنک، غرض انسان کے بے حساب مشاغل ہوں گے اور مصروفیات ہوں گی۔ یہاں ذکر ہے کھانے پینے کا۔ جنت میں چاول، دالیں، مکئی، جو، جوار، غرض ہر وہ چیز جو انسان نے دنیا میں دیکھی موجود ہوگی۔ اور فرمایا والدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے، ایسے جنس اور اجناس جو کبھی انسان نے دنیا میں دیکھے نہیں، کھائے نہیں، موجود ہی نہیں۔ ایسے پھل جو دنیا میں موجود نہیں، ان پھلوں کا نام لیا جاتا یا اس جنس اجناس کا نام لیا جاتا تو انسان سوچ میں رہ جاتے کہ کیا کیسی ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں کے نام نہیں لیے گئے۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ حال جنت کا جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، جاری ہیں اس میں نہریں، کھانے کی چیزیں اس کی ہمیشہ کی ہیں اور سایہ بھی اس کا۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو ڈرتے ہیں اللہ سے، اور بدلہ کافروں کا آگ ہے۔ ایک مختصر سی آیت میں سب بیان ہو گیا کہ جنت ان لوگوں کو ملے گی، اور یہ کہ انسان یہ کہہ کر انسان کے سب اندیشے دور کر دیے کہ اوکولہا سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ سب چیزیں جو انسان کھاتا ہے، بریانی، زردہ، روسٹ، نان، کباب، سموسے، چاٹ، چنے، پھل، خشک میوے، سبزیاں، مچھلی، ہر وہ چیز جو انسان دنیا میں کھاتا رہا۔ کھانے پینے کی چیزیں انسان کی خوراک، اور خاص طور پر وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی جو جنت میں مزید ہوں گی، سب اوکولہا میں شامل ہیں۔ فرمایا اوکلہا دائم و ذلھا، کھانے پینے کی چیزیں اس کی ہمیشہ کی ہوں گی اور دائمی ہوں گی، کھانے پینے سے ختم نہیں ہوں گی، انسان ان کو کھا کر ختم نہ کر سکے گا۔ ہر اناج اور ہر خوراک ہر موسم میں موجود ہوگی، گندم بھی ہوگی، اور کوئی چیز ایسی نہ ہوگی کہ جسے کھا کر انسان کو جنت سے نکال دیا جائے۔ فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون۔ لیے پھریں گے ان کے پاس رکابیاں سونے کی اور آب خورے، وہاں ہے جو دل چاہے اور جس سے آرام پائیں آنکھیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہ وہ بہشت ہے جو میراث پائی تم نے ان کاموں کے بدلے جو کرتے تھے۔ عام حالات میں بھی اور اس وقت بھی جب اہل جنت کی مجالس ہوں گی، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ باغات میں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے یا اپنے محلات کے وسیع کمرے میں ہوں گے، تو ان کے خادم ان کے درمیان سونے کی رکابیاں اور سونے کے آب خورے لیے پھریں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رکابیوں یعنی پلیٹوں کا بتایا ہے، وہ خالی پلیٹیں تو نہ لیے پھریں گے۔ ان میں کیا ہوگا؟ جنت کے عمدہ کھانے اور دنیا کے کھانے۔ سونے کی رکابیوں میں کیا ہوگا؟ گوشت اور پھلوں کا ذکر جو کہ قرآن پاک میں الگ سے کر دیا گیا ہے، یہاں صرف یہ بتایا کہ سونے کی رکابیاں ان کے درمیان لیے پھریں گے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ وہاں ہے جو ان کا دل چاہے یا نفس کو مرغوب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بات کو مختصر بیان فرما دیا الحمدللہ۔ اس لیے آدمی کو خود اپنی عقل و سمجھ سے غور کرنا چاہیے کہ پلیٹوں میں کیا نہیں آ سکتا۔ سموسے، حلیم، ٹکے، مچھلی، کباب، سویٹ ڈش، قورمہ، نان، سبزیاں، سلاد، رائتا، بریانی، چاٹ، انڈے، پراٹھے، کیونکہ جنت میں گندم بھی موجود ہوگی، مختلف قسم کی مٹھائی، اور سونے کے آب خورے میں مختلف قسم کی مشروبات، جوس، پھلوں کے، اور بہت سی ایسی کھانے پینے کی چیزیں جن کو انسان جنت میں ہی دیکھے گا کہ دنیا میں ان کا وجود نہیں۔ کیونکہ جنت کے انسان کا حافظہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے دنیا کے کھانا کو یاد کر کے منگوائے گا، وہاں بہترین ذائقے پر ہوں گے۔
जन्नत के दरिया और नहरें। कुरान पाक में करीबन 15 से ज़ायद मकामात पर जन्नत की नहरों का जिक्र है। जहाँ जन्नत का जिक्र है वहाँ करीबन 7 ही जन्नत की नहरों का जिक्र है, और ये बयान अक्सर नज़र में आता है। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जारी हैं इनके नीचे नहरें। जन्नत में नहरों का जाल बिछा है। बड़ी नहरें, छोटी नहरें, महलात के अंदर से गुजरने वाली नहरें, बड़े दरिया जिनके ऊपर बाला खाने बने हैं, दरियाओं और नहरों के किनारे बने हुए 3-3, 4-4 मंजिला बाला खाने, बड़े दरियाओं में सैर करने वाली कश्तियां, इनके दरमियान बने हुए मोतियों के गुंबद, इनके आसपास रहने वाले खूबसूरत परिंदे। इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लौना फीहा मिन आसाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फीहा हरीर। बेशक अल्लाह दाखिल करेगा जो यकीन लाए और अमल किए अच्छे बागात में, जिनके नीचे नहरें जारी हैं। पहनाए जाएंगे इनको जेवर और कंगन सोने के, इनकी पोशाक वहाँ रेशम है। वमन युमिन बिल्लाहि व यामल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा कद अहसनल्लाहु लहू रिज़्का। जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और अमल किए अच्छे, इनको दाखिल करेगा बागों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अलबत्ता खूब दी अल्लाह ने इनको रोजी। व उदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। और दाखिल किए जाएंगे जो लोग ईमान लाए और अमल किए नेक जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी अपने रब के हुक्म से, और वहां उनकी दुआ सलाम होगी। वमन यातिहि मुमिनन कद आमिल स्वालिहाति फउलाइका लहुम दर्जातुल उला जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। और जो आया इसके पास ईमान लेकर और इसने अमल भी किए हों अच्छे, फिर यही लोग हैं जिनके दर्जात हैं बुलंद, बागात हैं हमेशा रहने के, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वहां हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार इन्नल्लाहा यफ़अलु मा युरीद। बेशक अल्लाह दाखिल करेगा इनको जो ईमान लाए और अमल किए अच्छे बागों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। जन्नत में कौसर के साहिल पर भी लोग तफरीह के लिए आएंगे। ये खूबसूरत और हसीन और जमील नहर है जो अल्लाह ताला ने अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। इसके साथ हसीन और जमील बागात और खूबसूरत कुब्बे हैं। हजरत इनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौसर क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा शीरीं। इसमें दराज गर्दन परिंदे हैं, इनकी गर्दनें ऊंटों की तरह मालूम होती हैं। हजरत उमर ने फरमाया वो परिंदे तो बड़े मुतअन्निम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके खाने वाले ज्यादा मुतअन्निम होंगे। तिरमिज़ी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा मिराज शरीफ की रिवायत में कि मैं जन्नत से गुजरा एक नहर से जिसके किनारे अंदर से खाली मोतियों के बने हुए थे। मैंने कहा ए जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने कहा ये हौज है जो आपके रब ने आपको अता फरमाया है। इसकी मिट्टी मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। सही बुखारी। नहर कौसर के 2 परनाले मैदान हशर में गिरेंगे जहां एक हौज होगा जिसमें सितारों की मानद तादाद में प्याले होंगे जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। जो एक दफा पी लेगा कभी प्यासा नहीं होगा। दीन में बिदअतें पैदा करने वाले लोग वहां से हटा दिए जाएंगे। इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो लोग ईमान लाए और अमल किए अच्छे, अल्लाह इनको बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। दुनिया के हर इंसान के सामने जब नहर या दरिया का नाम आए तो इसके तस्वुर में पानी की नहर आती है, और दरिया का नाम आए तो इसके जहन में पानी का दरिया आता है। गदले पानी की नहर, साफ पानी की नहर, गदले पानी वाला दरिया, साफ पानी वाला दरिया।
دنیا کا انسان صرف اتنا سوچ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت نہ فرما دی ہوتی کہ جنت کی نہریں کس قسم کی ہیں تو انسانی سوچ کبھی بھی وہاں نہ جا سکتی۔ چنانچہ سورت محمد میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے بارے میں تفصیل بیان فرما دی ہے، ورنہ انسان کا ذہن یہ تصور نہ کر سکتا کہ دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خير لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرات من ربهم۔ وہ جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت خوش ذائقہ ہے، اور نہریں ہیں شہد کی اور شہد صاف شفاف، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہیں اور بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے بڑی۔ حدیث پاک میں حکیم بن معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دریا دودھ کا، ایک شراب کا، ان دریاؤں سے پھر نہریں پھوٹتی ہیں۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت فرما دی ہے کہ دودھ کس قسم کا جو کبھی خراب نہ ہو، اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہو۔ دنیا میں دودھ قلیل مقدار میں بھینسوں اور دوسرے جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ دودھ کی قلیل مقدار کے باوجود انسان اس سے کتنی چیزیں، میٹھے اور مٹھائیاں بنا لیتا ہے۔ یہ انسان معلوم نہیں آخرت میں کیا کرے گا اور کیا کیا بنوائے گا جب بنانے والے خادم بھی موجود ہوں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔